بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم وفی مقام آخر امن یجیب المضطر اذا دعاه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ دار کی رمضان شریف کے دن اور رات میں ایک ایک دعا قبول کی جاتی ہے، یعنی ایسی دعا جو بھی بندہ مانگے۔ شرط کیا ہے کہ وہ روزہ دار ہو، شرط کیا ہے کہ رمضان المبارک ہو۔ رمضان المبارک میں صائم یعنی روزہ دار کی دعا ایک دن میں قبول کی جاتی ہے، ایک رات کو قبول کی جاتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کہ فیاضی کا معاملہ دیکھیں کہ دنیا میں ہم جائیں کسی بندے کے پاس اور وہ ہمارے کسی کام سے، ہماری کسی خدمت سے خوش ہو جائے تو وہ ہمیں انعام عطا کرتا ہے۔ انعام نقدی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، چیک کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ چیک پر وہ رقم لکھ دی جاتی ہے جتنی رقم کا اعلان کیا جاتا ہے۔ صدر یا وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، ڈی سی، ڈی پی او انعام جو دیتے ہیں 50,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، جتنا بھی انعام دیا جاتا ہے وہ چیک پر لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ یہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک چیک نہیں دے رہے، 24 گھنٹے میں 2 چیک دے رہے ہیں۔ صرف 2 نہیں دے رہے بلکہ 30 دنوں کے 60 چیک دے رہے ہیں، اور چیک بھی ایسے کہ جس پر لکھ کر نہیں دے رہے، چیک بھی ایسے ہیں جو خالی بلینک حالت میں دے رہے ہیں کہ میرا بندہ میں رمضان میں بہت خوش ہوتا ہوں، 11 ماہ تم مجھ سے مانگتے رہے، میں ٹالتا رہا کہ اعمال کا مہینہ آئے گا تو میں تمہیں بلینک چیک دوں گا۔ اللہ رب العزت دن اور رات کے ملا کر پورے مہینے کی اگر تعداد دیکھی جائے تو 60 بلینک چیک بندے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تم جو چاہو ان خالی چیکوں پر لکھ کر میرے خزانوں سے نکلوا لینا، میرا وعدہ ہے کہ تم جو کچھ مانگو گے میں وہ کچھ عطا کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان المبارک میں تو دعاؤں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ آج کل ہر بندہ اعمال سے زیادہ رزق میں بے برکتی کا رونا روتا ہے کہ جی میری رزق میں کمی آ جاتی ہے، میں کماتا تو بہت ہوں، پتہ نہیں چلتا، آخری تاریخوں میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، دکاندار سے پھر ادھار لینا پڑتا ہے، اور پھر تنخواہ ملتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلی گئی۔ تو پھر گھر کی فضا خراب، بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، دوستوں سے لڑائی، کاروبار پہ ملازموں کے ساتھ لڑائی، بے برکتی جو آ گئی۔ تو میرے بھائیو، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ رزق میں بے برکتی کی مین وجہ کیا ہے، وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے رزق میں سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، کہ قضاء و قدر کے جو فیصلے ہیں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرما کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، قضاء و قدر کے فیصلوں کو بھی دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا تقدیر اٹل ہے، نہیں، تقدیر ہمارے لیے تو اٹل ہے، اللہ کے لیے آخری فیصلہ نہیں ہے۔ ایک بندہ رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اور اللہ سے جب کوئی چیز مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ تقدیر میں بھی تبدیلی فرما دیا کرتے ہیں۔ لا يرد القدر الا الدعاء،
پھر آگے فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر. ہر بندے کا ایک مسئلہ، ہر بندے کی یہ خواہش کہ میری زندگی لمبی ہو. اعمال والا ہے تو وہ بھی، بے عمل ہے تو وہ بھی یہی خواہش رکھتا ہے کہ میری زندگی بڑی ہو تاکہ میں توبہ طائب ہو جاؤں. اعمال والا چاہتا ہے کہ زندگی بڑی ہو تاکہ میں کوئی اعمال اکٹھے کر لوں. تو اس لیے میرے بھائیو، ہر بندے کی خواہش تو ہے کہ زندگی میری لمبی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم زندگی میں برکت چاہتے ہو، زندگی میں طوالت چاہتے ہو، تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم یہ خوراک جو کھاتے ہو اس کی وجہ سے زندگی نہیں بڑھتی. یہ جو تم آسائش و آرام میں رہتے ہو، اچھے گھروں میں رہتے ہو، اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہو، اچھے معاملے کرتے ہو، ہائیجینک ماحول میں رہتے ہو، ہر وقت اپنی صحت کا لحاظ رکھتے ہو، اس وجہ سے عمر میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی. یعنی تم نیک بن جاؤ، اگر تمہاری عمر تھوڑی بھی ہوگی تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی اس وقت میں برکت عطا فرما دیں گے کہ تم تھوڑے وقت میں بہت کارنامے نمایاں سر انجام دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہمارے سامنے 63 سال عمر ہے، لیکن اس 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں ان کو عطا فرمائیں، امام الانبیاء کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو سینکڑوں سال بھی اگر عمر مل جاتی تو دوسرے لوگ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ کر سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں اللہ کے حکم کو بندوں تک پہنچایا. موجودہ دور میں ہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، کتنی عمر ان کی، کوئی زیادہ عمر نہیں، لیکن وفات سے پہلے تک 1400 کتابیں، اللہ اکبر، اس امت پر احسان فرمایا. آسان فہم علمی ذخیرہ بھی ہے، لوگوں سے کی سمجھ میں آنے والا بھی ہے، چھوٹی کتابیں بھی ہیں اور موٹی ضخیم کتابیں بھی ہیں. 1400 کتابیں اس تھوڑی سی زندگی میں تحریر فرما کر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئے. یہ برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی. پھر اگلی بات جو رزق میں بے برکتی کی وجہ ہے کہ ہر بندہ اپنا رونا تو روتا ہے کہ میرے رزق میں کمی ہوتی ہے. رونا تو روتے رہے کہ رزق فلاں کی وجہ سے کم ہوا، گاہک کم آنے کی وجہ سے کم ہوا، حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے کم ہوا، لیکن جب غور کیا تو قصور اپنا نکل آیا کہ یہ رزق میں جو بے برکتی ہے یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہیں، یہ رزق میں جو بے برکتی ہے یہ گاہکوں کی کمی کی وجہ سے نہیں، یہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں، یہ عالمی کساد بازاری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ رزق میں جو بے برکتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہوں کے سبب ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. جو رزق ملنا ہوتا ہے اللہ نے لکھا ہوتا ہے. اب بندے نے گناہ کیا، اللہ کہتا ہے اچھا تو مجھ سے دشمنی کر کے سمندر میں رہ کر مگر مجھ سے بیر تو چل سکتا ہے، میرے بھائیو اس کائنات میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر پھر اللہ سے بیر نہیں چل سکتا. اللہ سے دشمنی گھاٹا، سر گھاٹا. تو اس لیے جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اللہ رزق تو دے دیتے ہیں کہ بندہ میرا ہے، لیکن ساتھ پریشانی بھی دے دیتے ہیں. اللہ رزق تو دے دیتے ہیں لیکن ساتھ سکون بھی اٹھا لیتے ہیں. اللہ رزق تو دے دیتے ہیں ساتھ برکتیں بھی اٹھا لی جاتی ہیں. اللہ رزق تو دے دیتے ہیں کہ تو نے مجھ سے مانگا تھا، تو میرا بندہ ہے، میں تمہیں دے تو دوں گا، لیکن اس رزق میں تم اپنی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھا سکو گے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو گناہ ہے نا یہ رزق میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ جو دعا مانگنا نہ ہے یہ قضاء و قدر کے فیصلوں کو اٹل کر دیتے ہیں. اور یہ جو نیکی تقوی والی زندگی ہم نہیں گزارتے اس وجہ سے ہمارے اوقات میں اور ہماری عمر میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اس لیے ایک بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں جتنی معصیت آتی چلی جائے گی
اتنی رزق میں سے برکت ختم ہوتی چلی جائے گی. یہ لازم و ملزوم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ عیش و عشرت لاہ و لہب نفسانی شہوانی زندگی گزارے اور پھر اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت بھی دے, پھر اللہ تعالیٰ اس رزق میں اضافہ بھی کرے, پھر اس رزق سے اللہ تعالیٰ لطف اٹھانے کا بھی موقع دے, پھر اس رزق سے اولاد بھی فرما بردار پیدا ہو. نہیں نہیں نہیں, ہم نے بگاڑی ہے اللہ رب العزت سے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی پکا سچا ہے, اور اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں واضح اعلان فرما رہے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو بندہ بھی ہماری یاد سے آنکھ چرائے گا ہم اس کے رزق کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. اور واقعی آج ہم دیکھ لیں, پیسہ موجود ہے, دکانیں بند ہیں, پیسہ موجود ہے جیب میں, شوگر ہے میٹھی چیز نہیں کھا سکتے, پیسہ موجود ہے نمکین چیز نہیں کھا سکتے, وسائل موجود ہیں فرائی کی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے, بیکری کی چیزیں نہیں کھا سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں اعمال کے سبب ہے کہ جس نے بھی اللہ کی یاد سے آنکھ چرائی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں آج کی اس نشست میں بھی ہم نے اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں معصیت سے پاک زندگی گزارنی ہے, گناہ ہماری زندگی میں نہ ہو, دعا والی زندگی گزارنی ہے, اور پھر نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قضاء و قدر میں جو ہمارے بارے میں سخت فیصلے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سخت فیصلوں کو نرم فیصلوں سے تبدیل فرمائے, ہمیں نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما کر ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے, اور معصیت سے خالی زندگی ہمیں سب اللہ تعالیٰ عطا فرما کر ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا